الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر، سو آ پڑی تم پر کڑک بجلی اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ فغن کیا ہم نے تم پر ابر کو، اور پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجبی اور بٹیرے، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کا مرنا اور زندہ ہونا اور بادلوں کا سایہ کرنا اور من و سلویٰ کا نزول کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے توریت لا کر پیش کی، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو بعض گستاخ بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بإذن الہی فرمایا چلو کوہ طور پر یہ بات بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے 70 آدمی اس کام کے لیے منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے۔ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے کہ ہم کو تو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوتی، نامعلوم کون بول رہا ہوگا، اگر خدا ہم کو دیکھ لے تو بے شک مان لیں، چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب 70 آدمی ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا الہی میں ان کو بنی اسرائیل کے نمائندے کی حیثیت سے لایا تھا، یہ واپس جا کر بنی اسرائیل کے سامنے گواہی دیں گے، اب یہ تو مر گئے، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ یہی سمجھیں گے کہیں لے جا کر غصے میں خود میں نے کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کر دیا ہوگا، تو مجھ کو بنی اسرائیل کی تہمت سے بچا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش
اور دعا کے مطابق ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اسی واقعات کی طرف اشارہ کر کے آیت میں فرمایا گیا، اے یہود، میرے اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ان 70 لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کی صورت یہی ہے کہ میرے احکام کی فرما برداری قبول کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور اس کے ذات عالی سے بیجا مطالبہ بہت بڑا جرم، گناہ ہے، اور اس کی سخت سزا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر ارشاد کو شک و شبہ کے بغیر بلا چونچرا دل سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ بنی اسرائیل نے بحر قلزم پار کر کے میدان سینا، جس کو وادی عتی بھی کہتے ہیں، قدم رکھا تو لقودک بے آب و گیاہ میدان تھا جہاں شدید گرمی تھی، اور دور دور تک سبزی اور پانی کا پتہ نہ تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے کہ ہم پانی کہاں سے پئیں، ہم تو پیاس سے تڑپ کر مر جائیں گے، یہاں تو پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اور وحی الہی سے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل ارشاد کی تو فوراً اس پتھر سے 12 چشمے ابل پڑے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے جدا جدا چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تب کہنے لگے پانی کا تو انتظام ہو گیا، لیکن زندگی صرف پانی سے تو کافی نہیں ہے، ہم کھائیں کہاں سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہوئی، پریشان نہ ہو، ہم غیب سے اس کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ رات کو شبنم کی صورت میں من گرتی تھی، اور یہ نہایت شیریں حلوے کے مانند تھی۔ اس من کا ترجمہ اکثر مفسرین نے ترنجبی سے کیا ہے، اور دن میں بٹیروں کے گول زمین پر اترتے اور پھیل جاتے۔ بنی اسرائیل ان کو بآسانی ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھاتے۔ اس طرح روزانہ بغیر زحمت و تکلیف کے ان کو یہ دونوں نعمتیں غیب سے مہیا ہو جاتی، اور یہ ان دونوں نے لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کے موافق من و سلوہ روزانہ کام میں لائیں، دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کریں۔ کچھ عرصے تک تو بنی اسرائیل بے محنت یا آسمانی کھانا کھاتے رہے، آخری خلاف حکم الہی من و سلوہ اکٹھا کرنا شروع کیا، جس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہونا بند ہو گیا، اور جو جمع کیا تھا وہ بھی سڑ گیا۔ اسی وادی عتی یا میدان سینا میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ گرمی کی شدت ہے اور سایہ دار درختوں اور مکانوں کی راحت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ تپش اور گرمی ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تشفی دی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ جب آپ نے اس قوم پر بڑے بڑے انعامات اور فضل و کرم کی بارش کی ہے تو اس سخت تکلیف سے بھی ان کو نجات عطا فرما دیجیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آسمانوں پر بادلوں کے پرے کے پرے بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہو گئے، اور بنی اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے جاتے بادلوں کا سایہ ان کے سروں پر رہتا۔ انہی انعامات و احسانات کی طرف یہ آیت میں اشارہ فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، ہم نے وادی عتیق میں تم پر برابر تم پر ابر کا سایہ کیا، خزانہ غیب سے تم پر من و سلوہ اتارا، اور تم نے حکم الہی کے خلاف حرص و لالچ میں پڑھ کر ان چیزوں کا ذخیرہ کرنا شروع کیا۔ جو ذخیرہ کرتے وہ سڑ جاتا اور من و سلوہ کا نازل ہونا بند ہو گیا۔ تم نے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا، اور ایسا رزق کھو دیا جس میں نہ دنیا کی مشقت تھی نہ آخرت کا حساب۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ صحابہ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضیلت دوسرے حضرات انبیاء کے صحابہ پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سخت دھوپ اور گرمی میں غزوات کیے اور جہاد کے سفر کیے، مگر کبھی اس کے خواہش مند نہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم پر من و سلوہ نازل کیا جائے اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بھیج دیا جائے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرماتے تو ضرور ایسا ہو جاتا۔ محترم سامعین، خلاصہ آیت یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی وہ خاص رحمتیں اور انعامات جو قوم بنی اسرائیل پر ہوئے بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس قوم کی غلطیاں اور جرائم کو بھی ظاہر فرمایا جاتا ہے، تاکہ وہ یہود جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے وہ نصیحت پکڑیں اور گزشتہ کے تجربات سے سبق حاصل کر کے اب اس غلطی سے باز آ جائیں جو وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور اسلام قبول نہ کرنے میں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اسلام سے نوازا اور افضل المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان انعامات و احسانات کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔